السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 146۔ یہ 6 آدمی جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم جا کر وہاں کام کرو اور اسلام کی دعوت دو، لیکن آئندہ سال اسی جگہ پر آنا، ہم اسی جگہ ملیں گے اور انہی تاریخوں میں ملیں گے، اس لیے کہ یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ تم نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ آئندہ سال میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے آنا جو مسلمان ہو جائیں، اور پورے سال کے رپورٹ بھی دینا۔ چنانچہ یہ لوگ یثرب گئے اور یثرب جا کر گھر گھر میں جب بات شروع کی، تب میں نے پہلے کہا تھا، نوٹ کیجئے آپ دھیان سے، خزرج یہ مسلمان ہوئے ہیں پہلے، اوس ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، دو بھائیوں کا اولاد تھے نا، تو اوس ابھی اپنی جگہ پر ہیں، اور یہود تو یہود ہیں ہی اپنی جگہ پر۔ اب وہاں جا کر جب خزرج نے یہ بات شروع کی تو اوس جو ہے یہ کہنے لگے بھی کیا نہیں چتلائے، پہلے تو لڑائیاں تھیں ہمارے آپس میں، یہ نیا دھرم لے کر آئے ہیں مکہ سے۔ یہود بھی کہنے لگے بھئی نبی کی بات تم کرتے ہو، اہل کتاب تو ہم ہیں، تم تو جاہل لوگ ہو، تم تو یمن کے لوگ ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو بت پرست ہو۔ یہودی جو بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، اہل کتاب تھے، تو بولتے تھے کہ بھئی نبی تو ہماری بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ کہاں سے تم لے آئے؟ یہ ٹھن ٹھن شروع ہوئی، لیکن یہ برابر کام کرتے رہے خزرج والے جو 6 تھے، اور جب کرتے رہے کچھ عورتیں مسلمان ہو گئیں، کچھ مرد مسلمان ہو گئے، اور چپکے سے جو ہے انہوں نے جماعت بنائی کہ بھی دیکھو حج میں ہم جائیں گے اور اس نبی کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، یہ سن کر غلغلہ سا پڑ گیا اطراف یثرب میں، یہ سن کر غلغلہ سا پڑ گیا اطراف یثرب میں، اخوت اثر نو چلی اشراف یثرب میں، اخوت اثر نو چلی اشراف یثرب میں، یہاں کے رہنے والے اوس اور خزرج کے مقابل تھے، یہاں کے رہنے والے اوس و خزرج کے مقابل تھے، نہایت بامروت اہل دل اہل وسائل تھے، نہایت بامروت اہل دل اہل وسائل تھے، یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے، یہودی بھی بکثرت تھے معزز سمجھے جاتے تھے، یہودی بھی بکثرت تھے معزز سمجھے جاتے تھے، یہ لڑوا کر قبائل کو بہت ہی لطف اٹھاتے تھے، یہ لڑوا کر قبائل کو بہت ہی لطف اٹھاتے تھے، بتوں کو چھوڑ کر اور حب مال و جاہ کو تج کے، بتوں کو چھوڑ کر اور حب مال و جاہ کو تج کے، مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے، مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے، لیا جانے لگا ختم الرسول کا نام یثرب میں، لیا جانے لگا ختم الرسول کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں، حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین ملت سے، حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے ہادی ایک مدت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے ہادی ایک مدت سے، یہاں تک کہ یہودی آپس میں بہت ٹینشن میں آ گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان حضرات نے عرض کیا
کہ اہل یثرب میں عرصہ سے جنگ و جدال کا بازار گرم ہے، اسلام کی بدولت اگر ہم لوگ متحد ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ وعدہ کیا کہ ہم واپس یثرب جا کر اسلام کے لیے دل و جان سے جد و جہد کریں گے، اجازت ہو تو ہم قبیلے اوس کو بھی دعوت اسلام دیں، شاید اسلام کی برکت سے متحد ہو جائیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال موسم حج پر اسی جگہ پر آ کر حضرت آپ کی ملاقات ہم کریں گے۔ یہ وعدہ کر کے یہ خزرج والے گئے یہاں سے۔ جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بہت روئے کہ بھئی چلو، کچھ لوگوں نے میری بات تو مانی باہر، اور ایک قرآن جو نازل ہوا تھا جتنا تھا آپ کے بعد لکھا ہوا تھا، آپ نے ابوبکر سے کہا ابوبکر وہ قرآن لاؤ، وہ قرآن لاؤ، وہ قرآن لاؤ۔ قرآن لا کر فوراً جو ہے ایک صحابی جو اس وقت صحابی بنے تھے، رافع ابن مالک ان کا نام تھا، ان کو قرآن دے دیا، لو بھئی یہ قرآن بھی لے جاؤ، یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور وہاں جا کر قرآن پڑھو بھی، لوگوں کو بتاؤ بھی۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔